بڑی محبت عرض کرانگا اسٹینڈ لے آؤ بیٹا ادھر پیر طریقت عالم شریعت عالم باعمل میرے مسلک دا سرمایہ بہترین خطیب حضرت علامہ پیر حامد سرفراز صاحب آف سمندری شریف نکلو کری وجہ تو بھی ہیں تے پیر طریقت عالم شریعت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ دی وجہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آرام نہ بیجو خیر آکھو اشاری کرم جتے جتے آئے ہو بیجو کچھ ذاتیں الفاظ و تعارف کی محتاج ہوتی ہیں اور کچھ نام ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی عنوان نہ بھی دیا جائے تو وہ نام بذات خود کافی ہوتا ہے۔ حضرت رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں پھولوں کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھول خود خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں۔ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ عالیہ رافعہ صابرہ شاکرہ متوکلہ اقدسہ مقدسہ معمبرہ معطرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلمہ کے نام نامی اسم گرامی پر ہی غور کر لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ دنیا کی عظمتیں اس نام کے آگے سرنگوں ہیں۔ حدیث پاک بلکہ ایک نہیں دو تین حدیثوں کا خلاصہ گوش گزار کرنے لگا ہوں، دھیان سے سنیں گے، آواز سادہ ذرا کر دیجئے گا ساؤنڈ والے بھائی وصل ختم کر کے، کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو کما قال میں نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت بطول پر، ان کی اولاد پاک پر، اور تیسرا ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فتاویٰ میں ایک مقام پر یہ حدیث کوڈ کر کے فرماتے ہیں کہ جن کا نام ہی دوزخ سے نجات کی سند ہے ان کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے دامن بہار میں 4 نور زادیاں ہیں، 4 عالی مرتبت شہزادیاں، وہ 2 نور سرکار سیدنا امیر المومنین عثمان کریم کے دامن میں گئیں تو وہ ذوالنورین ہو گئے۔ حضور مخدومہ کریمہ میرے آقا علیہ السلام کی 4 حقیقی شہزادیوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے۔ میں نے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جتنے لفظ بچ سکتے ہیں بے ادبی سے بچا جائے۔ سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، کہ آپ بڑے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو چاچا جی نے جواب دیا تھا بڑے حضور ہی ہیں، میں پہلے پیدا ہوا ہوں۔ تو سیدہ کریمہ 4 شہزادیوں میں عمر مبارک میں آخر میں ہیں۔
شہزادیاں ہونے میں چاروں برابر ہیں، اور جب رفعت مکانی کی بات آتی ہے، بلند رتبے اور مرتبے اور فضیلت و مناقب کی بات آتی ہے، تو عمر میں جو سب سے آخر میں ہے وہ مقام و مرتبہ میں صف اول میں نظر آتی ہے۔ ایک حدیث مفہوماً میں نے آپ کو سنائی، اب کچھ روایات و آثار انگلی پہ گنتے ہوئے، اور حضرت شاہ صاحب قبلہ نے آپ کو فرما دیا ویسے بھی ہر محفل ہی توجہ والی ہونی چاہیے، لیکن جہاں حضور سیدہ کریمہ کا ذکر ہو تو پھر آداب کے تقاضے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ بس دھیان رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، بے شک نہ بولیے گا، اور یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جتنا خاموش رہنے میں کامیاب ہو جائیں اور دھیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ محفل میں بیٹھے حضرات پہ بھی کوئی خدا ترسی ہوگی۔ اب ذرا سماعت فرمائیں دوسرے مرحلے میں۔ حضور سیدہ کریمہ طاہرہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا یہ بھی بہت بڑا وصف ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا جمال اور حسن حضور سیدہ کریمہ کی ذات کو عطا فرمایا۔ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا آپ آہستہ بولیں کہ اونچی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو بھولیے گا مت۔ میں پھر کہتا ہوں، جس ذات کا رب نے سایہ نہیں بنایا، سبحان اللہ۔ خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے شرح صدور میں لکھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے تو کوئی زمین پر زور زور سے پیر مار رہا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی تھا۔ ان یہودیوں کو بڑا بیر ہے حضرت فاروق اعظم اور ان کے شہزادوں سے، کیونکہ فلسطین کو، مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کرنے والی ذات سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کچھ نہیں کہا۔ ہے جی توجہ نا؟ نہیں پلیز ایک منٹ۔ ماشاءاللہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب بھی ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ سے سبحان اللہ کہیں گے، یہ بہت عظیم ذکر ہے، لیکن کچھ ذکر یاد کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو الارم ہو گیا کہ جدوں تو نال گل کرنی تسی کہنا سبحان اللہ، اور گل سیدھی سیدھی کرو، کوئی گل نہیں سمجھ آندی پئی ہے، الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے، الحمدللہ کہہ کے غور کریں۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا نا کہ وہ یہودی آپ کے سائے پرچھاویں پر پیر مار رہا ہے، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، مولا آج پتہ چلا ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا، تاکہ کوئی بد باطن چھپ چھپا کے بھی تیرے محبوب کے سائے کی بید بھی نہ کرے۔ دوسری وجہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پہ 2 کتابیں لکھی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے وجود انور کا سایہ نہیں، بڑے اقوال جمع کیے۔ سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار نور ہیں علیہ السلام، لیکن جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ جلدی لے جاؤں، وہ یہ مقام ہے کہ سایہ دوئی کا خیال پیدا کرتا ہے۔ اب دوئی اس وقت آپ کو کیا سمجھائیں؟ سایہ یعنی پرچھاواں بندے ورگا ہوندہ ہے، بندے دا پرچھاواں بندے ورگا ہوندہ ہے۔ یہ میرا پرچھاواں بھی آ رہا ہے تو میرے ہاتھ میں مائک ہے تو پرچھاویں میں بندوق نہیں آئے گی، مائک ہی آئے گا۔ میں نے پگڑی باندھی ہے تو پرچھاویں میں ٹوپی نہیں ہوگی، امامہ ہی ہوگا۔ پرچھاواں بندے کی مثل ہوتا ہے، پرچھاواں او دے ورگا ہوندہ ہے، پرچھاواں او دے جہا ہوندہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کا پرچھاواں نہ بنا کر قیامت کی صبح تک ہر سخنور کو، ہر صاحب فہم کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہر تنقید نگار کو چیلنج دیا ہے کہ جس کا ہم نے سایہ نہیں بنایا تم اس کا ثانی کیسے ڈھونڈتے ہو؟ سمجھ گئے؟ دیکھیں پلیز اچھا نعرے لگائیے گا، پلیز
زندہ مہربانی کریں آپ ذرا چند منٹ اصل خطاب تو ہمارے مخدوم حضرت پیر طریقت سید فیض الحسن شاہ صاحب دامہ اقبالہ آستانہ عالیہ وجمہ شریف ابھی فرمائیں گے، تو ہم تو تھوڑی راہ و رسم کے لیے حکم والا پر آپ کے ساتھ پلیز ذرا نعرے ایک آخر میں اکٹھے ایک دم لگا لیں گے، دھیان رکھیے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ محبوب کا سایہ نہیں بنایا اور کل حسن و جمال سیدہ کریمہ کی ذات میں جمع فرما دیا۔ کوئی تبصرہ نہیں، ہماری کیا اوقات ہے یہاں کو شرح میں لفظ لائیں، تفصیل میں لائیں، تفسیر میں لائیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ لطف لے سکتے ہو تو تیسری بار کہہ رہا ہوں، جس محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کو ثانی کا وہم بھی نہ ہو، عین جمال حبیب ایک ذات انور میں جمع کر دیا، اور وہ ذات حضور پر نور سرکار سیدہ عالیہ کریمہ مخدومہ کائنات کی ہے۔ اور اگلی بات کا لطف پھر لیجئے، سیدہ کریمہ کے آنگن میں دو در نایاب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ محبوب جیسا بنایا کوئی نہیں، ایک محبوب کا جمال سیدہ کریم کی ذات کو مرمت ہوا، دو پھر سیدہ کے دو شہزادوں کو نصف جمال حبیب کا روپ عطا کر دیا کہ حضور پر نور کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار امام حسن مجتبی سر انور سے سینے تک محبوب کی شبیہ، اور سینہ انور سے قدمین نازنین تک مظلوم کربلا سید الشہداء سرکار کے وجود انور کی شبیہ۔ کیا حسین سنگم ہے، شہزادوں کو ملائیے تو جمال مصطفیٰ، مخدومہ کے حضور دیکھنے کی تو اوقات ہماری نہیں ہے، مخدومہ کے حضور چوکھٹ پہ جائیے تو آگے جمال مصطفیٰ۔ اس سے زیادہ اور فضیلت آپ کیا تلاش کرتے ہیں کہ پورا جمال ہی رب نے حضور مخدومہ پاک کو عطا کر دیا اور ان کے دونوں شہزادوں کو عطا فرما دیا۔ بعض علماء نے اس حکایت کو لکھا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا الکریم علیہ السلام کے دور میں مسخرہ مزاج آدمی تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبہ پہنتا، ویسی پگڑی باندھتا اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چوکوں چراہوں میں کہتا ہو تمہیں بتاؤں کہ موسیٰ کیسے باتیں کرتے ہیں۔ جب پانی میں وہ غرق ہوئے تو پانی کی لہر نے اس کو نکال کر باہر ڈال دیا۔ عرض کی گئی یہی تو نقلیہ تھا، اس کو نکال کر نجات دی۔ جواب ملا کہ سزا تو دیتے، پر ادائیں میرے موسیٰ کی اختیار کرتا تھا، کہ چھوڑو اس کو۔ جو کلیم کی ادا وہ بھی دل سے نہیں، لوگوں کے بیچ تفریح تباہ کو کر بیٹھے، اور یہ عمل پھر بعد میں کسی کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ بے نیاز کی بے نیازی ہے۔ جو محض ادا اختیار کر بیٹھے خالی تو وہ بھی نہیں رہتا، اور وہ ہے کلیم کی ادا۔ یہاں حبیب کی ادا کی بات نہیں ہو رہی، محبوب کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، اور وہ حسن و جمال رب جلیل نے حضور مخدومہ کریمہ اور پھر مخدومہ کریمہ کے آنگن کے دونوں شہزادوں کو، ہمارے اماموں کو مرحمت فرمائے۔ تیسری چیز لطف لے سکتے ہیں تو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سرکار سیدہ مخدومہ اپنی شہزادی پاک نور زادی کریمہ کو پیشانی پر بوسہ بھی عطا فرماتے۔ ایک ہی آدھا سا جملہ ہے، کاش وہاں تک کوئی جائے تو بڑی مہربانی۔ اور حضور سیدہ اپنی شہزادی پاک کو حضور سونگتے تھے پیشانی سے، ہاتھ سے۔ ہو بچ گئی آدھی سطر۔ عرض کی گئی کہ اس میں کیا ماجرا ہے؟
تو فرمایا کہ وجود بطول سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور یہی خوبی شہزادوں میں ہے جو آپ کثرت سے سنتے ہیں کہ سرکار حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ اور پھر بخاری کی حدیث جس کے راوی بھی یہاں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ مخدوم اہل سنت ہمارے سروں کا تاج، عقیدہ حق کو ڈنکے کی چوٹ پر اور بلا خوف و خطر بیان کرنے والی شخصیت، مقبول عرب و عجم سید فدا حسین شاہ صاحب نقوی دامہ اقبالہ، 50 سال سے زائد کا عرصہ ہوا سنیت کو اس خیر و خوبی کا پیغام دیتے ہوئے، اور ہم ان کو کیا تقریر سنائیں گے، دعا لینے آئے ہیں، اور پھر ان کی دعا تو ان کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نظر کر سکتا ہوں بات، حسن و حسین دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ پھول جس کا ہوتا ہے رنگ بھی اسی کا ہوتا ہے، خوشبو بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، بو بکرو فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ ترجمہ پھر کبھی صحیح۔ تو سیدہ کریمہ کو سرکار علیہ السلام بوسہ بھی عطا فرماتے، شہزادی پاک ہیں، اور حضور سونگتے اور فرمائے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر نقابت میں، خطابت میں، باہمی گفتگو میں، شعر و شاعری میں، بزلہ سنجی میں، مضمون نگاری میں بندہ بہت کچھ لکھتا ہے، خلاف حقیقت الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں نقابت و خطابت کے شعبے میں بھی چلتا ہے کہ کسی میں وہ وصف نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ہوتا ہے گفتگو کے نکھار کے لیے جملے جوڑنا، ایک ہوتا ہے اس میں رعنائی اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، ایک ہی ہوتا ہے ویسے کسی کا دل لبانے کے لیے اسی کو کوئی لفظ کہہ دینا۔ ہم بامی طور پر بری بزم میں کسی کا بھرم رکھنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں میرا جگری یار ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جگری یار ہو، اور آج کل تو ویسے جگر بہت خراب ہیں، ہیپیٹائٹس بہت زیادہ ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو مدتوں سے سنتے آئے ہیں، اس فقیر اور سگے درگاہ حضرت مخدومہ سے ایک سطر سماعت کیجئے۔ سمپل سا ترجمہ، بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خدا نخواستہ کوئی شاعری ہے؟ محبت کی انتہا پر پہنچ کر اور ایک ایک لفظ حقیقت اور صدق، بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو ایک اینگل سے جانیے۔ علماء نے اس حکایت کو نقل کیا ہے، ایک استاد صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو، ان میں ایک شاگرد سید بھی تھے۔ استاد صاحب کو کچھ اس دن زیادہ جلال آ گیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور سوٹیاں زور زور سے سید اسٹوڈنٹ کو ہاتھوں پہ مار دیں۔ رات خواب میں حضور جان نور علیہ السلام کا جمال اقدس رویت پاک دیدار نصیب ہوا۔ ذرا رکیے، پلیز رکیے گا، پہلے سنیے۔ تو سرکار کے مبارک ہاتھ پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، یہ مبارک ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا، نالے سوٹیاں مارنا ہے، نالے پوچھنا ہے کسا ایک ہی ہویا ہے۔ عرض کی حضور میری اوقات حیثیت کہ میں وجود انور کی طرف نظر بھی اٹھاؤں کجا کے سوٹی؟ فرما تم نے آج ہمارے بیٹے کو نہیں مارا تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، پیڑھی در پیڑھی، اولاد در اولاد، اولاد کا غم یوں حضور محسوس کرتے ہیں۔ سیدہ کو تو فرمایا ہی ڈائریکٹ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، قرآنی آیات کا شان نزول ہوتا ہے،
احادیث مبارکہ کا بھی ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہوتا ہے، سمجھ گئے کہ یہ فرمان کس موقع پر ہوا؟ کئی مواقع ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا حضور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارادہ ظاہر فرمایا، اور بعض جگہ ہے کہ ابو جہل کے گھر سے پیغام آیا تھا اس کی بیٹی کے لیے کہ مولا مرتضیٰ اس سے شادی کریں۔ سیدہ کریمہ تک یہ بات پہنچی تو حضور کے دربار شریف میں یعنی آستانہ پاک پہ پہنچ گئیں، اور پہلے حصے کو سمجھ سکیں گے تو آپ ہم مسافروں پہ شفقتی کریں گے۔ جا کر عرض کی کہ عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ آپ بیٹیوں کے معاملے میں جلال میں نہیں آتے۔ سیدہ پاک نے کہا آپ شہزادیوں کے معاملے میں جلال میں نہیں آتے، دوسرے لفظوں میں کہتے تسی غصہ نہیں کرتے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی وہ ابو الحسن ہیں، ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے مسجد پاک میں صحابہ پاک کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دیتی ہے، رنج دیتی ہے، وہ چیز مجھے دکھ اور تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز بطول کو راضی و خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے مختار کل نبی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ فرمایا میں اجازت نہیں دیتا علی کو کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرے، حبیب خدا کی شہزادی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں لوگ، اور یہی ہمیں کہا، یہی بین ہمیں سنائی جاتی ہے، ریسرچ کے لیے آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ ہمارے اکابر بزرگ کہتے ہیں یار بد مذہب کو نہ سنو، عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ تو کہا آپ تو روک ٹوک لگا رہے ہیں، آپ تو ڈرے ہوئے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کھل کے ہر کسی کو سننے دیجئے۔ ہمیں ڈر کسی چیز کا نہیں، اسی کا ہے کہ کوئی بہک نہ جائے، اور اگر کسی کے بہکنے کا زیادہ شوق ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ کان کو صاف کر کے اچھی طرح سن لو کہ دوزخ مرلے دو مرلے کی نہیں ہے۔ جانا ہو شوق سے جائیے، جب سارے ڈال بھی دیے جائیں گے دوزخ تب بھی کہے گی کہ میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ ہم تو ویسے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ بتلائیے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیا آپ لائیں گے ڈگریاں مولا مرتضیٰ کے مقابل میں؟ ہے کسی کے پلے کچھ؟ الازہر کی لے آؤ ڈگری۔ اتنا بڑا عالم سرکار سے سن کر یہ عرض نہیں کرتے کہ جب رب نے 4 کی اجازت دی ہے تو حضور مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ سمجھ آئیے؟ مولا مرتضیٰ کو پتا تھا 4 کی اجازت جس رب نے دی ہے، یہ زبان حق ترجمان بھی وہی بولی بولتی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اس مقام پہ فرمایا کہ بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اب میں اختتام کی طرف آنا چاہوں گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں بھی نہ ڈالوں، حضرت شاہ صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں گے۔ اہل بیت اطہار کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ 2 موقع کوشش کرتا ہوں 2 سطروں میں ہو جائیں۔ حضور سیدہ کے ہاں رونق افروز ہوئے تو سرکار مخدومہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے تھے، سرکار وہیں آستانے سے واپس تشریف لے گئے۔ مخدومہ پاک جانتی تھیں کہ حضور علیہ السلام خوش نہیں گئے، کسی بات سے کوئی بات سرکار کو پسند نہیں آئی، لہذا استفسار کیا کہ کیا سبب ہوا کہ حضور دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ تو میرے کریم نے جو ارشاد فرمایا میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا، بات کی جائے تو پھر اس کو سمجھانا طوالت میں جانا ضروری ہوتا، بس اتنا سمجھ جائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ پسند نہ فرمایا کہ مخدومہ کریمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہو۔ سیدہ پاک کو جب اس کا علم ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ سیدہ کریمہ کے ہاں کوئی علم کی وسعت نہ تھی، کتنا علم تھا. تو سیدہ پاک نے تو کوئی دلیل نہیں آگے سے دی کہ عورتوں کو سونا پہننا جائز ہے. تو میں نے حضور کو پہنا ہے تو کوئی معصیت والا کام تو نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں دی. لطف لے سکتے ہو تو ہماری طرف سے کھلی پیشکش ہے. حضرت مخدومہ نے کنگن اتارے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے. حضرت بلال ہی حضور کے خزانچی تھے. کہا یہ سرکار کی جناب میں پیش کر دو. جب حضرت بلال نے آ کے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مخدومہ نے اپنے کنگن بھیج دیے ہیں، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے حضور کے رخ زیبہ پر خوشی کے آثار دیکھے. یہ بڑی عجیب دنیا ہے. میں اس وقت یہ مضمون لے کر زیادہ طوالت میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ہم کوئی اور چیز سوچتے ہیں، اس گھر کی نظر کسی اور طرف ہے اور وہی حقیقت ہے. اب لطف لیجئے اس بات کا کہ جان عالم علیہ السلام نے حضرت بلال پاک سے فرمایا یہ کنگن بیچ دو اور اصحاب صفہ کے کھانے دانے کا انتظام کرو. صدقے جائیے، اس گھر میں سونے کا کنگن بھی آتا ہے تو وہ بھی بھوک والوں پہ صرف ہو جاتا ہے. اور آج آپ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہی آج یتیم اسیر والی پڑھی. تو اس کی دو چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک علی حبی ہی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قیدی نو بھی کھلاندے نے، یتیم نو بھی کھلاندے نے، یتیم نو بھی کھلاندے نے، پر کھلاندے اللہ دی محبت نے. اور جو آخری کلمات تھے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہاں نو ایک کھواندے نے تے انہاں نو آخ بھی دیندے نے. اسی تانو سمجھ کے نہیں کھوایا، اسی کسے دی محبت تانو کھوایا ہے. اور وہی ہے علی حبی ہی. اسی تانو سمجھ کے نہیں کھلایا، ساڑی نظر او دے آلے جڑا سارے انو کھواندا ہے. اور اگلی بات اور لطف دے، قرآن سیکھا کریں، سمجھا کریں، یہ اسی لیے نازل ہوا ہے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی سانو ایک کوئی شوق ہے کہ تسی ساڑا شکریہ ادا کرو، کیونکہ گھر ان کا ہے نا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں مانگتے کا بھلا ہو. ایسا نظارہ بھی کسی آستانے پر ہے، خود دیں اور بولے منگتے کا بھلا. اچھا منگتے کا رس بس دے رہن سخی کہ چپ کر، منگتے کا بھلا ہو. یہ ہو گیا. اب آگے دیکھیے، غور فرمائیے، آگے غور فرمائیے. ایک دن سیدہ کریمہ کے ہاں جانے عالم علیہ السلام رونق افروز ہوئے تو مخدومہ پاک نے جناب میں عرض کی کہ تیسرا روز ہوا چاہتا ہے فاقے کو اور 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں. میرے آقا و مولا علیہ السلام نے حضور مخدومہ کے سر انور پہ دست شفقت رکھا. فما بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اب اس اینگل سے دیکھو، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حضور پر نور فریدن ماہی یعنی سرکار گنج شکر رضی اللہ عنہ کی کرامت جو معروف ہے کہ بندہ آتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی چیز نہیں ہے تو آپ مٹی کے ڈھیلے پہ پھونک ماریں تو وہ سونا بن جائے. فریدن ماہی کی پھونک مٹی کو سونا کر دے. اور شہزادی عرض کریں کہ 3 دن 3 پتھر باندھے، وہاں فکر نہ کرو ہم نے 4 باندھے ہیں. اور اب یہ جو میں اختتام پر پہنچنا چاہتا ہوں، حضرت شاہ صاحب کی دعائیں دونوں سادات میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں، صاحب زادگان بھی جے کہ دے اوکھیاں سوکھیاں ساڑھ کو ایک گل سن لو کوئی لطف آ جائے، ذرا سنیے گا غور سے. سید سجاد حضور پر نور امام زین العابدین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں بڑا سوکھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نا پہلے رب دی منی جاندہ ہے. تیان توڑا پھر سجے کبھی ہو گیا، میں نیوی کی پانا تسی اکھاں پھیر لیندے ہو. قبراں جدو جانا ہے انہوں تکیاں پھیرنیاں ہوندیاں تسی جیوں دے بھی پھیر دے ہو.
ایک کہ میرے مگر کو خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، خدا کرے کو اچھا ہی پلان نکلے. نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، نہ نہ نہ، یہ بے ادبی ہے. آپ پلیز توجہ کریں، سیدہ پاک کا ذکر ہے. گل بڑی اوکھی ہے نا جی، میں کچی جماعت پڑھا ہوا ہوں اور ڈبل ایم اے والی بات ہے تو سوانی تو حافظ آباد والے نو ہے، بزرگوں کی برکت سے. پلیز ذرا غور کرنا. سید سجاد کریم فرماتے ہیں بندہ پہلے رب دی ماندا رہندا ہے، ماندا رہندا ہے، ماندا رہندا ہے، رضا پہ راضی رہتا ہے. پھر وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جو وہ رب سے عرض کرے رب اس کی عرض پوری کرتا ہے، جس کو موٹے لفظوں میں کہتے ہیں پھر رب وہ دی ماندا ہے. دو درجے آگے سمجھ میں آگے. یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، کر دیا کر دیا. سید سجاد فرماتے پھر رتبہ آگے بڑھتا ہے اور ہن گویا کہ اس بندے نو ادھروں یہ آکھیا جاندہ ہے بھی روز جو ہمیں تو لوکاں دیاں تے اپنے کام سانو آکھدا رہنا ہے. اے پھڑ کون دی چابی، اے پھڑ. اور یہ مضمون حضور پرنور سرکار غوث العالمین دستگیر حسنی حسینی بادشاہ کی کتاب فتوح الغیب شریف میں بھی ہے. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ چوٹی کا محدث ہے، انہوں نے نقل کیا. پہلے ماندا رہندا ہے، پھر یہ منی جاندی ہے، گویا کہ انہوں نے آکھیا جاندہ ہے روز کی آنا رہنا ہے. لیکن سید سجاد فرماتے ہیں کامل ہجے بھی نہیں ہویا، کامل وہ ابھی بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس کو پاور دے دی جاتی ہے کہ آنے والی تو ہر مصیبت کے آگے رک سکتا ہے، دور کر سکتا ہے. حضور پرنور قطب الحق والدین مرشد گنج شکر کے صاحبزادے وفات پا گئے. جب وہ مرض میں مبتلا تھے تو کئی بار آپ سے کہا کہ شہزادہ بیمار ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بالآخر وہ وفات پا گئے، قطب پاک جنازے میں گئے. واپس آئے تو قطب پاک روئے تو ان کی زوجہ پاک نے عرض کی کہ ان کے اور روندے دعائی تے سے اگے بھی بڑی دیتی.